إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ جس اخلاق کی گواہی اللہ رب العزت دے رہے ہیں اس اخلاق میں واقعی کوئی کمال ہوگا، اور آپ کی رحمت، آپ کا اخلاق، نرمی اور شفقت کمزوروں پر زیادہ ہوا کرتی تھی۔ خواتین کے لیے رحمت تھے، غلاموں کے لیے آپ رحمت تھے، بے زبان جانوروں کے لیے بھی آپ ایسے احکامات دیا کرتے تھے کہ جس کے اندر اخلاق اور رحمت چھپی ہوئی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ آپ نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کے لیے، اپنی امت کے لیے جو اپنے اعلیٰ اخلاق کو پیش کرتے ہیں، آپ یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی زبان تلخ ہوتی اور آپ شدید غصے والے ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو صحابہ اکرام آپ کے جو چاروں طرف جان دیتے ہیں یہ لوگ یوں جمع نہ ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ تبلیغ اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، نرم مزاجی، زبان کے میٹھے ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر والے تم سے محبت کریں، تمہارے دوست احباب پڑوسی معاشرے کے لوگ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ میں نے شروع میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، آپ کی محبت، آپ کی نرمی، آپ کی رحمت کمزوروں کے ساتھ زیادہ واقع ہوا کرتی۔ ان میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت محبت کیا کرتے۔ اب آپ کی رحمت اور آپ کی امت کے شعبے اتنے وسیع ہیں، آپ کی سیرت کے پہلو اتنے زیادہ وسیع ہیں کہ اگر ہم سارے پہلوؤں کے اوپر بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ رحمت واقع ہوتے تھے، بچوں کے ساتھ رحمت سے پیش آتے تھے، عورتوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق سے پیش آتے تھے، غلاموں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، بلکہ چڑیا کے بچوں کے بارے میں بھی آپ کے احکامات ہیں کہ ان کو بھی تنگ نہ کیا جائے اور پریشان نہ کیا جائے،
تو سارے پہلوؤں پر گفتگو ایک بیان میں نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم صرف ایک پہلو پر بات کریں گے، صرف ایک پہلو پر۔ ہو سکا تو اللہ رب العزت نے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر دوسرے پہلو پر بات ہو جائے گی۔ تو آج ہم بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے جو محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آتے تھے، نرمی سے پیش آتے تھے، تو وہ امت کے لیے اس کے اندر تعلیم اور تربیت بھی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا نواسا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی بہت سے چھوٹے تھے، بہت بچے تھے، چند برس کے ہوں گے، تو آپ کی گود میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا، پیار سے اس کو گود میں بٹھایا بچے کو اور اس کا بوسہ لیا۔ اس مجلس کے اندر ایک عرب کا سردار بیٹھا ہوا تھا، اقرا بن حابس، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے، لیکن میں نے کبھی ان 10 بچوں کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا اور کبھی ان کو یوں گود میں اٹھا کے ان کا بوسہ نہیں لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم نہیں فرماتے جو دوسروں پر رحم نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت اس بندے پہ رحم نہیں کرتے جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور محبت کے جذبات نہیں رکھتا۔ تو ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر الفاظ کچھ یوں تھے، ہو سکتا ہے کہ یہی اقرا بن حابس نے ہی سوال کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کے اندر بندہ کوئی اور ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو فرمایا کہ اگر تیرے دل سے اللہ تعالی نے نرمی کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچوں کو دیکھ کر تیرے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی اور نرمی نہیں پیدا ہوتی، رقت قلبی تجھ پر طاری نہیں ہوتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تیرے دل سے نرمی کو نکال کے سختی کو ڈال دیا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جدا گانا، علیحدہ سے خصوصی برتاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ صحابہ اکرام کی یہ عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کی خدمت کے اندر لایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کی عادت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے رحمت کی دعا دیتے، برکت کی دعائیں کرتے۔ تو یہ دعاؤں کی طلبی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اکثر صحابہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کے پاس لایا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے بچے کو، نوزائیدہ بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا، اس کے لیے برکت کی دعا دی اور کھجور کو منگوایا۔ کھجور جو نرم ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، اس کو نرم کیا مل کے اور اس بچے کو تھوڑا سا چٹا دیا۔ اتنے میں اس بچے نے اپنا کام کر دیا۔ بچے جو کچھ کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا، آپ بھی ماشاءاللہ گھر بار والے ہیں اور بچوں والے ہیں، تو بچے نے اپنی عادت کے مطابق پیشاب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے، تو اس حدیث سے ہمیں
दो तीन बातें पता लगती हैं, छोटी छोटी मुख्तसर मैं वजाहत करता हूँ। एक बात की तरफ हम पहले जाते हैं कि बच्चे ने जो अपनी आदत के मुताबिक काम कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सही बुखारी की हदीस है, कि पानी मंगवाया और अपने लिबास के ऊपर जिस जगह पर, देखिए समझ लें गोद में है तो दामन के ऊपर किसी छोटी सी जगह पर उस बच्चे ने पेशाब किया, तो आपने उतने मुकाम को धो दिया। इस हदीस में क्या लफ्ज है कि आपने अपने पूरे कपड़ों को बदला नहीं, दोबारा गुस्ल नहीं किया, बल्कि जिस मुकाम पर गीलापन नजर आया उतनी जगह को आपने धोया और धोने के बाद आपने कहा बच्चों को ले जाओ और फिर उसी लिबास के अंदर आपने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ाई। इस हदीस से उम्मत के लिए, खास तौर पे माओं के लिए, जो ख्वातीन हैं और जो बच्चों को घरों के अंदर बार बार उठाती हैं, मजबूरी है उनकी, उनको लिए एक बड़ी आसानी पैदा करती है कि वो बच्चे जो अभी दूध पीते हैं, शीरख्वार हैं और उसके अलावा कोई खाना नहीं खाते, उन बच्चों का पेशाब अगर कपड़ों पे लग जाए उतने मुकाम को धो लो बस, वगरना बार बार कपड़े बदलना, बार बार गुस्ल करना एक नामुमकिन अमल हो जाता। और ख्वातीन फिर ये बहाना भी लगा सकती कि हम नमाज नहीं पढ़ सकती क्योंकि हमारे बच्चे छोटे और बार बार हमारे कपड़े गीले करते। तो आपने इतना आसान सा सबक दे दिया कि अगर बच्चों ने किसी मुकाम पर कपड़ा गीला कर दिया आपका, उतनी जगह को धो लो बस, इसके अलावा कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा एक और हदीस है, वो भी साथ ही बता दें तो मसला वाज़ेह हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लड़का है, लड़का बच्चा है, उस बच्चे ने आपके लिबास के ऊपर या आपके कपड़ों पे पेशाब कर दिया है, तो अगर आप थोड़ा सा पानी लेके छींटे मार लें तो काफी, खास तौर पे उसको धोने की जरूरत नहीं। लेकिन शर्त यह है कि वो बच्चा सिर्फ दूध पे गुजारा करता हो, मां के दूध पे गुजारा करता हो। और अगर बच्ची है तो फिर उतने मुकाम को आप धो लें। ये एक अलग से हदीस है जो यहां पर आपने नहीं बयान की। उलमा बयान फरमाते हैं कि क्या वजह है कि बच्चों और बच्चियों के मामले के अंदर फर्क क्यों किया गया। एक फर्क बता देता हूं मैं, क्योंकि अपने मौजू पे रहूं फिर आगे ना चला जाऊं, कि हमारे माशरों के अंदर भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे के अंदर भी आम तौर पे आदत होती है कि लड़का जो होता है उसको हम बाहर लेके जाते हैं और बहुत ज्यादा लोग उसको बार बार उठाते हैं, वो अपने घर के अफराद भी बार बार उठाते हैं और बाहर के लोग भी गली मोहल्ले के अंदर बार बार उठाते हैं। तो अगर सबों को कपड़ा धोने का हुक्म दिया जाता तो फिर एक बहुत बड़ा मसला पेश आता, इसलिए कहा गया अगर पेशाब करते तो उस जगह को धो लीजिए। इस हदीस के अंदर एक बात ये बताई गई कि सहाबा इकराम अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुआ के लिए लाया करते थे, बरकत की दुआ के लिए लाया करते थे, ये उनकी आदत थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मना नहीं फरमाया करते। बात सहाबा बयान करते हैं कि सब सर्दियों के दिन भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर जाते फजर की नमाज के बाद भी, तो काफी सारे बच्चे खड़े होते थे और सब इस उम्मीद पे होते थे कि आप उनके लिए दुआ किया करेंगे। एक सहाबी है साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला, अजीब सा उन्होंने वाकया बयान किया इस बरकत के लिए। अता जो मुहद्दिस मदीना है वो बयान करते हैं कि हमारे उस्ताद और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनके बाल सर के सफेद, बिल्कुल काले, बूढ़े हो चुके थे लेकिन बाल बिल्कुल काले।
ہم پوچھا کرتے تھے کہ اے حضرت آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے جسم کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن سر کے بال کالے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کے گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے برکت کی دعا دی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے اس کے بعد میرے سر کے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوئے۔ یہ ان صحابی کا خیال تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام بار بار بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برکت کے لیے، اور آپ ایک عمل آپ نے کیا وہ میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو، چھوٹے بچہ جو تھا اس کو کھجور کو چبا کے نرم کیا اور اس بچے کو تھوڑی سی کھلا دی۔ اس کو ہم کہتے ہیں گھٹی دینا۔ پتہ نہیں آج کل کے دور میں یہ گھٹی، جس کو بعض لوگ جنم گھٹی بھی کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں تحنیک، اس کا رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کوئی جاہلی دور کی رسم نہیں ہے۔ جب یہ میں حدیث کو پڑھ رہا تھا اور میں نے حوالے دیکھے اور ادھر ادھر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے کے بعض، سب نہیں کہتا میں، وہ لوگ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں ہوتی اور انہیں ذرا بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ کس کی سنت ہے، تو ان کے نزدیک یا پھر وہ مغربی معاشرے سے مرعوب ہوتے ہیں، سائنس سے مرعوب ہوتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو بچہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے اس کو میٹھی چیز دینا، جیسے ہمارے معاشرے میں شہد چٹاتے ہیں، کھجور چٹاتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا، سنت پر کر کے دکھائی، یہ غلط قرار دیتے تھے ڈاکٹر کہ نہیں بچوں کو یہ کوئی چیز نہ دی جائے، کوئی چیز نہ دی جائے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہیں سنت سے کوئی محبت خاص طور پہ ہوتی نہیں۔ پھر وہ دنیا جہان کے ڈاکٹروں کی دلیلیں کہ جی نہیں بالکل منع کیا گیا ہے، تو پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، بلکہ ایک قانون کی بات، کہ سائنس کی تحقیقوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ 40-50 سال اگر ایک چیز کو وہ درست کہتے ہیں تو اگلی صدی کے اندر اسی چیز کو وہ نقصان دہ کہتے ہیں۔ پہلے اگر کسی چیز کو درست کہا جاتا ہے تو پھر جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے کو نقصان ہو گیا تو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت زہریلی چیز ہے۔ جب سگریٹ سے لوگ واقف نہیں تھے، سگریٹ، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ یورپین ملکوں کی ایجاد ہے، ہندوستان پاکستان کے اوپر جب انگریزوں نے حکومت کی تو سگریٹ کی لالچ اس وقت دے کے گئے، اور اس وقت لکھا جاتا تھا کہ جی یہ صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ جب لاکھوں لوگ مرنے لگے سگریٹ پی کے، کینسر ہونے لگے اور نقصان ہونے لگا، تو اب کیا لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اب سگریٹ دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ برائے مہربانی سگریٹ نہ پیجیے، یہ صحت کے لیے نقصان ہے اور اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ آج سے ہی کچھ 100 سال پہلے جب دنیا نے نئی ترقی شروع کی اور انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہوا، صنعتی ترقی کا دور شروع ہوا، اس وقت کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر کام کریں، یہ زیادہ یورپ کے اندر شروع ہو گیا کام۔ تو پھر عورت اپنے بچوں کو کہاں دودھ پلائے؟
कैसे संभाले। तो कहने लगे कि नहीं, हम उसके लिए एक डब्बे का दूध बनाया है, वो और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, वो बच्चों को डब्बे का दूध पिलाया जाए। जब देखा कि पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद हो गई, बच्चों में ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, बच्चों में कैल्शियम नहीं है, शदीद गैर सेहतमंद माशरा पैदा हो गया। तो अब बताते हैं कि साइंस ने नहीं तहकीक कर दी। साइंस ने क्या तहकीक कर दी कि बराए मेहरबानी सिर्फ बच्चों को मां का दूध ही पिलाया जाए, उसके अलावा कोई चीज उनको ना दी जाए। तो मैंने कहा कि ये तहकीकें बदलती रहती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1500 साल पहले कुरान करीम में एक हुक्म दिया था कि वल्वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, कि माओ को चाहिए अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं। फर्क है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म दिया अल्लाह ताला। तो उस हुक्म से जिन माशरों ने अमल किया, और हमारे माशरों ने अल्हम्दुलिल्लाह अमल किया मुसलमानों के अंदर, इसीलिए मुसलमानों के अंदर वो बीमारियां कम हैं अभी भी, जो बीमारियां उस माशरे के अंदर आई जिनको ये पता ही नहीं था कि ये कितनी कीमती नेमत है अल्लाह ताला ने जो माँ को दी, और उसको चाहिए कि वो अपने बच्चों को खिलाए। आप शायद जानते हो या ना जानते हो, पहले भी मैंने काफी पहले अर्ज किया था कि ब्रेस्ट कैंसर जो शुरू हो गया, और उन मुल्कों के अंदर बहुत ज्यादा है जिन मुल्कों के अंदर इस्लाम कम है, और जहां इस्लाम की तालीमात हैं और उनके ऊपर अमल किया जाता है, उस माशरे में अभी भी ये है, लेकिन कम है बीमारी। और आपको पता हो कि इस बीमारी की सबसे बड़ी जो वजह लिखी जाती है, कभी भी आप सर्च करें कि ब्रेस्ट कैंसर की पहली वजह क्या है, तो शुरू में बड़ा बड़ा लिखा होता है कि बराए मेहरबानी जो औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ज्यादा पैदा होती है, 100% होती है, और जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके यहाँ ये बीमारी बहुत कम पैदा होती है। तो मैंने कहा कि अल्लाह का हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, बस ये 2 चीजें बहुत बड़ी होती हैं। ये तब्दील नहीं होती, इनके ऊपर तहकीक करने की जरूरत नहीं है, इनको मानना और अमल करके कामयाब होना होता है। दुनिया और आखिरत की कामयाबियां इसी में होती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपका हुक्म है, आपका अमल है, तो बस इसके अंदर हमारे लिए दुनिया और आखिरत की क्या होगी, कामयाबी, इसी में हमारे लिए सुकून होगा। वगरना इसी के साथ मैं आपको मजीद तफसील बता दूं कि दुनिया के लोग बदलते रहते हैं, कि जिन लोगों ने पहले कहा कि बच्चों को घुट्टी देना नुकसानदेह है, उन्हीं के जो बड़े हैं डॉक्टर हजरात, अमेरिका की रिसर्च, लंदन की रिसर्च, तो बीबीसी लंदन के वेबसाइट के ऊपर अभी कुछ महीने पहले एक तफसील से रिपोर्ट शाया हुई कि जो बच्चों को पैदा होते ही अगर शहद या मीठी चीज खिलाई जाए तो उनके दिमाग की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है, और वो बच्चे जो कमजोर पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं, उनके दिमाग डैमेज भी हो सकता है, अगर उनको शहद दिया जाए तो वो इस डैमेज से बच सकते हैं। तो हमारा इन पे ईमान नहीं है, ये तो सिर्फ मैं एक गवाही के लिए पेश किया है। हम पहले ही से हमारा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें इंसानियत के लिए रहमत का बारिश होती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का आप पर इनाम है, आप लोगों के लिए रहमत वाक़या हुई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिन्नास, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारी इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और दुनिया ने जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी एक सीरत के ऊपर अमल किया, उनको उसके अंदर फायदा ही फायदा हुआ, फायदा ही फायदा। तो ये एक हदीस थी जो मैंने आपके सामने बयान की।
اور بچوں کے لیے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سلسلہ اس میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی خطبہ دے رہے ہیں، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں، کہ آپ کے دو نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں بچے تھے، لال لباس پہنا ہوا انہوں نے، اور وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ بچے جس طرح چلتے دوڑتے ہیں اور گر پڑتے، دوڑتے ہیں اور گر پڑتے، اس طرح وہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک دیا، آپ نیچے اترے، اترنے کے بعد آپ ان کے پاس گئے، ان کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کے فرمایا صدق اللہ، اللہ سچ کہتا ہے، واقعی اللہ نے فرمایا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارا مال اور تمہارے بچے تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، یہ مال اور بچے بہت بڑی آزمائش ہے۔ دیکھو میں نے ان بچوں کو جب گرتے ہوئے دیکھا تو میں کنٹرول نہیں کر سکا، صبر نہیں کر سکا، میں نے جمعہ کو روک دیا اور ان بچوں کو اٹھا لیا۔ تو یہ بچے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، آپ کو اگر بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی، آپ اپنے نماز کو مختصر کر دیتے اور فوراً جلدی جلدی نماز پڑھاتے تاکہ اس بچے کو رونے کو بند کیا جا سکے، یا اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان ہوگی۔ ایک حدیث ہے اللہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی امامہ بنت زینب، نواسی تھی، چھوٹی سی امامہ نام تھا ان کا، آپ اسے گود میں اٹھا کے مسجد لایا کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، روزانہ نہیں، کبھی کبھی، کہ آپ بچی کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے، رکوع میں جاتے، اس بچی کو نیچے اتارتے تھے، جب کھڑے ہوتے تو اس بچی کو دوبارہ گود میں اٹھاتے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے، چھوٹا سا واقعہ کہ ٹھیک ہے جی، بچی سے محبت کرتے تھے، آپ کی بچی نواسی تھی، آپ اسے گود میں اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، نماز پڑھاتے تھے، ٹھیک، لیکن اس سے امت کے لیے بڑے بڑے سبق ملتے ہیں، بڑے بڑے سبق۔ ایک بات مختصر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی ماں کو، اور وہ جو نمازی مائیں ہیں، ماں وہ نماز پڑھنے والی ماں، ان کو آپ نے ایک سکون والی چیز دے دی کہ اگر وہ گھر میں اکیلی ہیں، مجبور ہیں، بچے ان کے رو رہے ہیں، تو وہ بہانہ کہ بھائی بچے روتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتی، نہیں، آپ نے بچی کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھائی، صحابہ کو بتایا کہ اگر عورت چاہے اور اس کا بچہ چھوٹا ہو، روتا ہو، تو اس کو وہ گود میں اٹھائے اور نماز پڑھنی شروع کر دے، کوئی حرج نہیں۔ جب وہ سجدے میں جائے بچی کو نیچے اتار دے، جب وہ کھڑی ہو قیام کے لیے تو وہ بچوں کو اٹھا سکتی ہے، ایک اجازت دے دی، رحمت کا پیغام دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت تھی اور آپ کے جو عمل ہوتے ہیں وہ سننے کے لیے نہیں ہوتے، وہ سن کر عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بہت سے پہلو نکالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس عمل کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بچی کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھائی صحابہ کو، اس کے اندر ایک اور بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، شاید اس کی طرف ذہن نہیں دیا کہ جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پتہ ہے نا اس معاشرے کے اندر بچیوں سے کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی، بچی، اور اس کے باپ کو خبر ملتی
اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا کہ بچی پیدا ہو گئی، اور وہ اس فکر میں مبتلا ہو جاتا کہ اس بچی کو ٹھکانے کیسے لگائے۔ بچیوں کو مار دیا کرتے تھے، پیدا ہوتے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، لیکن مجھے بتاؤ میں نے گناہ بہت کیا، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، میرے بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے؟ وہ کہنے لگا مختصر بتاتا ہوں کہ اس طرح میں گھر آیا، میری بچی پیدا ہو چکی تھی، چلنے پھرنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی، میں اس کو لے کے جنگل چلا گیا، اپنے ہاتھوں سے میں نے گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد وہ بچی جو ہوتی ہے باپ سے محبت بھی کرتی ہے اور خدمت بھی کرتی ہے، بچی بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالنے لگی، میں نے اس بچی کو گڑھے میں ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ کی آنکھوں سے تیزی سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے۔ آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ کمزوروں کے لیے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایسے معاشرے کے اندر امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو اٹھا کے گود میں لا کے مسجد لاتے ہیں، اور صحابہ کے دلوں میں کیا تربیت جاتی ہے کہ یہ بچی مارنے کے لیے نہیں، محبت کے قابل۔ نماز سب سے بڑا عمل ہے، آپ نے نماز کے اندر اس بچی کو اٹھا کے نماز پڑھائی۔ آپ سوچیں کہ جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر کیا تعلیم گئی کہ بچوں سے یوں محبت کیا کرتے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں کیا تعلیم گئی کہ بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے۔ ایک صحابی نے سعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، بلکہ اسلام قبول کر چکے تھے آپ، اور انہوں نے اپنی زندگی کے حالات بتائے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، جب میں جاہل تھا میں نے 360 بچیوں کو ان کی زندگی بچائی، میں خرید دیتا تھا، مجھے پتا چلتا کہ فلاں گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ لوگ اس کو رکھنا نہیں چاہتے، میں اپنے اونٹ کو ان کے بچوں کو دیتا، ان کو دیتا، پیسے دیتا، میں کہتا کہ اس بچی کو مجھے دے دو، مارو نہیں اس کو۔ یوں میں نے 360 بچیوں کی زندگی بچائی۔ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کیا یہ جو میں نے نیک کام کیا اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ مسلمان ہونے سے پہلے میں نے یہ جو نیک کام کیا کہ میں نے لوگوں کی زندگیاں بچائیں، اس کا فائدہ مجھے ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، یہ فائدہ تجھے کم نظر آتا ہے کہ اللہ نے تجھے شرک سے توحید کی طرف لے آیا، کفر کے اندھیروں سے اسلام کے نور کی طرف لے آیا، اللہ نے تجھے جہنم سے بچا کے جنت کے راستے پہ گامزن کر دیا، یہ کم فائدہ ہے؟ یہ تمہیں فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ اتنے لوگ تھے لاکھوں، ان میں اللہ نے صرف تجھے اسلام کی توفیق دی، یہ فائدہ تجھے کم نظر آ رہا ہے؟ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے اس معاشرے میں بچیوں سے اس طرح کا سلوک کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور یوں نہ سمجھیں کہ اسی معاشرے کے اندر یہ ظلم تھا، اسی معاشرے نہیں، ہمارے معاشرے میں ظلم کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور ترقی یافتہ دور کے اندر، سویلائز دور کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر، وہاں ظلم کی تعداد بڑھ گئی۔ انڈیا کے اندر، انڈیا میں سالانہ 1 کروڑ بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔
ان کے دنیا میں آنے سے پہلے سونوگرافی کے ذریعے معلوم کر دیں کہ بچہ ہے کہ بچی، اور اس کو وہیں پہ مار دیا جائے۔ ہم جس مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس مسلمان ملکوں کی حالت یہ ہے کہ اگر گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا تھا، پہلی بیٹی پیدا ہوئی، پہلی، ماں بھی رو رہی ہے، بچی کی نانی بھی رو رہی ہے، دادی بھی رو رہی ہے۔ کیوں بھائی، اللہ رب العزت نے یہ آپ کو گھر میں اولاد دی، کیوں رو رہی؟ وہ جی بچی ہو گئی ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بنے گا، اس کی بڑی ہو کر کون اس کا جہیز اکٹھا کرے گا، اس کے ساتھ ہوگا کیا۔ اسی اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی کرتے کرتے وہ بچی جب بڑی ہوگی، مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت کیا کرے گا۔ سوچیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ بدگمانی کریں کہ اللہ رب العزت اس بچی اور اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو واقعی نہیں ہوگا، اور کہیں کہ پتہ نہیں کون کھلائے گا اس کو، تو واقعی وہ بھوکی رہے گی، پھر بیمار رہے گی، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جملہ تو منہ سے اچھا نکالا جائے، جملہ تو اچھا نکالا جائے منہ سے کہ بیٹی اللہ نے دے دی تو بس اللہ کا شکر ہے، اللہ اس کو پالے گا، اللہ اس کو بڑا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے برکت اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ تو واقعی اس کے لیے پھر دیکھنا برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے کوئی بھوکا مرتا ہے، کون بھوکا مرتا ہے؟ اور جو لوگ اسی شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کون کھلائے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ خود مر جاتے ہیں، پھر بھی بچے بڑھیں گے، بڑے ہوں گے۔ ایسا بھی دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر اگر بچی پیدا ہو گئی، ایک بچی ہو گئی، دو بچی ہو گئی، تو طلاق ہو جاتی ہے، اور ماں بھائی اس کے تو بیٹیاں بیٹیاں ہو رہی ہیں، طلاق دو، ہوتی نہیں۔ میں نے دیکھا بہت سے واقعات سنے، بہت سارے خاندانوں میں اپنے معاشروں کے اندر طلاق دے دیتے ہیں کہ جی بیٹیاں ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمل کہ آپ نے بچی کو گود میں اٹھایا کیا بتاتا ہے، نماز پڑھائی کیا سناتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین، جو دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے۔ سنیں اور تو سنیں، بات میری وقت ہو گیا، ختم ہو گئی، انشاءاللہ آگے اگلے جمعے بھی بات کریں گے۔ جو دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے حتی تبلغ، جب تک وہ بڑی نہ ہو جائیں، آنا وہو فی الجنت ہکذا، جنت میں جانے کا اتنا آسان نسخہ، فرمایا میں اور جنت میں یوں ہوں گے، یوں جس طرح یہ دو انگلیاں ملی، کتنا آسان نسخہ ہے جنت میں جانے کا۔ اور آپ نے بیٹی نہیں کہا کہ جو بیٹیوں کی پرورش کر، نہیں، آپ نے فرمایا جو دو بچیوں کی، جو بچی ہوتی وہ بہن کی بچیاں ہوتی، اگر بہنوں کی پرورش کرے تو بھی اجر و ثواب، بیٹیوں کی پرورش کرے تو بھی اجر و ثواب، اپنے معاشرے بہن بھائیوں کے یتیم بچیوں کی پرورش کرے تو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کے دروازے پہ ایک عورت آئی، غریب عورت تھی، اس کے پاس دو بچیاں تھیں، وہ مجھ سے مانگنے لگی کھانا دو، تو میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، میرے پاس کھجور تھی، میں نے کھجور دے دی۔ اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کھجور کا حصہ اس بچی کو دیا، ایک بچی کو، اور چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، میں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہوا ہے آج، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بچیوں کے ساتھ آزمایا گیا، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، اس بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک کیا ہوگا بھائی؟ اس کو مسلمان بنائے، حیا والا بنائے، ادب سکھائے، تعلیم دے، اس کی شادی کرے، میں اور جنت میں اکٹھے انشاءاللہ داخل ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جسے اللہ نے بچیاں دی اور وہ ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے جب تک وہ بڑی نہ ہو جائیں، ان کی شادی کرے، اور اللہ رب العزت اس کی محنت کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے، میں اور وہ جنت میں یوں ہوں۔ اس طریقے سے آپ بچیوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت کو ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ ہیں ان کو
بڑوں کو اپنی اولادوں کی اپنی نسلوں کی یوں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر تربیت ہے، سب لوگوں کی تربیت ایک ایک بات کے اندر۔ ایک تابعی ہے عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میری ماں مجھے بلا رہی، ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ۔ بچے جیسا کرتے بھاگ رہا ہے، ماں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں کھانے کے لیے کوئی چیز دوں گی۔ میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے اس کو کھانے کے لیے کچھ دینا ہے؟ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں میرے پاس کھجور ہے، میں اس کو دینا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ دیتی، یوں ہی جھوٹ سے بلاتی، تو اس کا بھی گناہ تیرے اوپر لکھا جاتا۔ کہ بچوں کی ذہنی تربیت ہی بدل جاتی کہ ماں باپ یوں اگر دھوکہ دے تو بچے سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دہی کرنا، لوٹ مار کرنا، چوری کرنا یہ ایک عام سی بات ہے۔ اس طرح آپ بچوں کی اور اپنی نسلوں کی اور اپنے لوگوں کی، مسلمانوں کی تربیت کیا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، کل پر یہ چند دن پہلے ایک بہت بڑا اندھوناک واقعہ پیش آیا، شدید غمگین کرنے والا، کہ 100 کے قریب لوگ جل گئے۔ کیا ہوا تھا سوچیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی غربت ہمارے معاشرے کی مین وجہ ہے، غربت کی وجہ سے ہوا۔ لیکن جو پیٹرول گر رہا تھا اس کو کسی نے کھانا نہیں تھا، بتائیں کھانا تھا کسی نے؟ بھی روٹی سے کھانا ہو تو پھر تو کہتے واقعی جی غربت کی وجہ سے لوگ غریب تھے تو انہوں نے کہا کہ لوٹ لو، کیا ہو؟ کھانا نہیں تھا کسی نے، اس کو پہننا بھی نہیں تھا کسی نے، کپڑے بھی نہیں بنتے اس کے، وہ صرف گاڑیوں میں جلتا ہے، پھر بھی کسی کا مال گر رہا ہے۔ 100-200 کے قریب عورتیں، بچے، مرد، جوان، بڑے جو گاڑیوں والے ہیں، موٹر سائیکل والے ہیں، کار والے ہیں، وہ اسے اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کسی کا مال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ سوچیں۔ اس لیے کہ ہمارے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تربیت ہمارے گھروں سے یہ الٹی ہوتی ہے کہ کسی کا مال گر رہا ہے، بک رہا ہے، لٹ رہا ہے تو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ سوچو نہیں، پھر دیکھو ہمارے حکمران بھی لوٹ رہے ہیں، بڑے بھی لوٹ رہے ہیں، نیچے والے بھی لوٹ رہے ہیں، اور بچے بھی لوٹ رہے ہیں، تو لوٹ لو۔ کسی کے گندم کا ٹرک تو نہیں تھا نا کہ گندم گر رہی ہے تو چلو خراب ہوگی تو اٹھا لیں، نہیں، پیٹرول۔ تو یہ ہے ہماری سوچ کہ لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار۔ اللہ رب العزت اس سوچ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره